اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جس وقت عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت، اے میرے رب میں نے منت مانی ہے تیرے لیے جو ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد کیا ہوا ہوگا، فتقبل منی پس آپ اس کو مجھ سے قبول کریں، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتا، جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی انی وضعتها انثى، میں نے تو اس کو لڑکی جان دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس نے کیا جنا، ولیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ کل نے درس ایک عمران رحمہ اللہ، عمران بن ماسان ایک بزرگن، اور اللہ تعالیٰ انہاں بیت المقدس نے خدمت واسطے چنے ہوئے اور بیت المقدس نے ان امام ہے، اور انہوں نے بعض مفسرین لکھا ہے کہ ایک بیٹا ہے ہارون، اس نے انتقال ہو گیا، اور خود حضرت عمران نے بھی انتقال ہو گیا، یعنی عمران بھی فوت ہو گئے اور جڑا بیٹا ہے ایک انہوں نے وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے بیوی، انہوں نے نام ہے حنہ بنت فاقوس، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا منگی، اور ظاہر بیٹا مر ونجے اور ہر عورت اور مرد نہیں خواہش ہونی اولاد نہیں، ان اللہ تعالیٰ کو دعا تو منگنیاں رہنی ہیں، اور مفسرین لکھا کہ کدائیں چڑی بیٹھی ہوئی اور وہ اپنے بچے ہیں چوک کھوینی پئی ہے، تو اساں ویکھ کے انہوں نے بہت زیادہ دل مچ لیا، تو انہیں بڑی درد مندی نال اللہ تعالیٰ کو دعا منگی، بات اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا، حمل ٹھہر گیا، اور اس تو بعد حضرت عمران نے انتقال ہو گیا۔ تو اس حمل نے دوران انہیں اللہ تعالیٰ کو یہ دعا منگی کہ خامن میرا فوت ہو گیا اور وہ بیت المقدس نے ہے امام، تو اگر میرا بیٹا پیدا ہوئے، بیٹا نہیں بلکہ میرے پیٹ جو کچھ بھی ہوئے، اور اندر ارادہ یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوئے، اور اس منت ری برکت نال ماں اللہ تعالیٰ بیٹا دے سن، تو میں اس بیٹے ہیں اللہ نے گھر نی خدمت واسطے وقف کر دیا سن، اور وہ اللہ تعالیٰ نے گھر نی خدمت کرے سی، اپنے والد نے جانشین بھی بن سی، اور بیت المقدس کی خدمت بھی اس کو اسی کر سئی ہیں، تو یہ سڑی سعادت ہو سی، یہ نہ منت منی اللہ تعالیٰ نشان کہ جس وقت اس نے بچے نے ولادت نہ وقت آیا تو اگو بیٹی پیدا ہوئی، تو ان تھوڑی جی پریشان ہوئی ہیں کہ بھائی میں تو کوئی اور منت مننی ہے، اور بات بیت المقدس کی خدمت واسطے لڑکا تو دتا جا سکنا، لیکن لڑکی بیت المقدس کی خدمت واسطے کی کن دیواں، اگے کوئی ایجا رواج نہیں، کوئی ایجی صورت نہیں کہ عورتیں جڑیاں انہاں مسیتیاں ویچ یا اللہ تعالیٰ نے گھرے نے خادم نے طور تے وقف کیتا وجے تھے، اے جی اگے کوئی شکل کوئی نہیں، تو اگر ہی میں کرینی ہاں تو ای کی کن ہو سی، لیکن چونکہ منت ہی مننی ہے کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ چے میں وہ وقف کرے سا، تو ان اپنی منت تے ڈٹ گئی ہیں کہ بھائی میں تو چونکہ منت منی ہوئی ہے، لہذا
انتظامیہ جڑی مسجد نی کمیٹی وہ اس نے متعلق کوئی فیصلہ کرے تو اس وقت انتظامیہ وچ 29 افراد تے مشتمل ایک کمیٹی ہے جڑی بیت المقدس نے معاملات ویکھنی ہے. زہر قبلہ بھی ہے اور انبیاء دی مسجد ہے تو اس نے خدمت والے اس نے نگرانی کرنے والے اس نال تعاون کرنے والے یا جو بھی تے ایک بڑی کمیٹی ہے جڑے اس نے سارے نظام چلینی پئی. تو انہاں 29 افراد بہ کے مشورہ کیتا اور مشورے چنا کری ٹھیک ہے سڈے امام صاحب نہیں بیٹھی اور اسی نہ اگے انکار نہ کرے نے لیکن اس بچیاں اسی کراں کی کون تے رکھاں کی کون. تو اس تے آپس اختلاف ہویا. اختلاف اس تو نہیں ہویا کہ تو رکھ تے تو رکھ. اختلاف اس تے ہے کہ 29 افراد چو ہر فرد ای چاہنا ہے کہ بچی میرے حوالے ہوئے اور میں ہی اس کی کفالت بھی کراں تاکہ آنے والے وقت جڑی بچی مسجد کی خدمت کرے سی تو اس نے پورا اجر اور ثواب ماں بھی ڈھی سی. تو اس اختلاف تے حضرت مریم نے جڑے خالو ہے حضرت زکریا ان چونکہ نبی بھی ہے اور انہوں نے گھر حضرت مریم نے خالہ بھی آئی تو انہوں نے نا قرہ نکلیا. قرے نہ ذکر اگلے رکو یہ چاہنا پیا تو وہ قرہ پایا اور اس قرے تے نا نکل آیا انہوں نے. تو ان اپنے حضرت مریم حضرت زکریا اپنے ماسوڑ خالو جڑا ہے انہوں نے کفالت چاہ گئی ہیں اور انہیں بڑی اچھی پرورش اور تربیت کی تھی. اور مسجد نے اتنے ایک بالا خانہ ہے جالی دار کمرہ اس کمرے جنا رکھ لیتا. پہلے بچیاں ہی ہیں تو تھوڑی نگرانی ہونی رہی جڑ میں وڈیاں ہو گئی ہیں عبادت نے قابل ہو گئی ہیں تو انہوں نے اس کمرے رکھ لیتا کہ بھائی تھوڑی خدمت ہی ہے کہ تو بیت المقدس نے ایک حجرے چ بہ کے اپنے اللہ نے عبادت کرنے رہو تسی اور دعائیں مانگنے رہو. بس یہ خدمت ہے اور لڑکی مسجد کی خدمت اور کام دھندا ہی تو نہیں کر سکتی. یا کوئی اور صورت بھی ہوئے تو واللہ عالم کیونکہ پرانے زمانے پردے نے کہ جے احکام ہے اور کتنا کچھ اس نا حکم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زمانے وچ بھی مسجد نبی نی صفائی کرنے والی ایک عورت ہے کانت تقم المسجد وہ آن کے روزانہ مسجد کی صفائی کروینی ہے اور بوکر ماروینی ہے. اور جس وقت اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ دسیا اسا معمولی سمجھ کہ یہ شودی ہنجے جلی جگہ ہے اور مسیتی بوکر میں رہنی ہے اس نے جنازے واسطے ہوں حضور اکے تکلیف دے. آپ 2-3 دن تو بعد خود پوچھا جب وہ کدی نہیں آئی صفائی کرنے والی ہاں جی وہ کدی گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئے. تو آپ فرمایا کہ تو سما دس ہے کیوں نہیں. تو صحابہ بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کوئی دسنے جوگی ہے کہ تساں دساں. آپ فرمایا میں اسی قبر تے گر دلونی علی قبر کتھے اساں دفن کیتا نے. آپ اس کی قبر تے تشریف گن گئے آپ کھڑے ہو کے دعا منگی اور بعض روایات کہ آپ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھے اور آپ صحابہ فرمایا کہ ماں اللہ تعالیٰ تقایا کہ جنت وچ بھی اللہ تعالیٰ اساں تیلے چوڑنے تے لایا کہ ماں اپنے گھرے نہیں تو انہیں خدمت بڑی پسند آئی اتھے بھی تو اے جی خدمت کرے نہیں رہو. حالانکہ جنت صفائی نہیں لوڑ نہیں لیکن اس نے جڑا اخلاص ہے نا اللہ نے گھرے نہیں خدمت رہا اللہ اس نا انعام اور صلہ دیتا. تو مسجد کی خدمت ایک مستقل عبادت ہے. کدی گاں یاتے تے کدی گاں سودے صف چاہ مسلح چاہ تو ہین کر اسی سارے نا آرڈر دینے رہنے. کدی کوئی مسیتی نہیں دری صف سدھی کرنی پے ونجے یا گھٹنی پے ونجے تو کوئی اسے شان کمی نہیں آنی اس نا شان ودنی. اصل مسیتی نے جڑا خادم ہے بس سارے کام اس اگلے دن میں کوئی بندہ پتہ سے نا پوری مسیتی نے پکے چلنے پہ ایسا مقصود ہے چونکہ بہت سارا ایسا لگا ہوا کیا آخنے ہو اتنے وولٹیج نا اس نے بھائی 2 منٹ بہ نہیں سکنا مسیتی جو نماز ختم ہو سی اس نہ سنا یہ تو نس گیا پیشری نماز حیات ہے کون پوری مسیتی نے پکے چلنے رہے. اور کئی بندے یہ توفیق نہیں ہونی کہ یار میں پکھا چلایا تو یہ بند کرنا بھی میری ذمہ داری یا میں وہنا پیا ہوں پکھے تھلے کوئی بندہ نہیں تو میں ایسا بند کرا نہیں جڑا چلنا پیا بس چلنا پیا بلو بڑھنا پیا. علماء ایسا کبیرہ گناہ لکھا کہ جڑا بندہ ضرورت تو زائد بجلی استعمال کرے نہ پیا پکھے ایک ہی نہیں لوڑے 2 چلا کے بیٹھا یہ مجرم ہے اللہ تعالیٰ
اور مفتی رشید احمد صاحب اساں کبیرہ گناہ وچ پہنے اسی سامنے یہ بھی بال چھوڑو بھی بال چھوڑے گھرے وچ بھی گناہ ہوئے ضرورت تو زائد بتیاں بالنیاں یہ گھرے وچ بھی منع تو اللہ تعالیٰ نے گھر اس نہ تک کوئی بھی خیال نہیں نہ رکھ تو بات یہ جڑا اوقاف بل دیونا بے شک من رکھو تو انج نہیں جڑا بندہ پکھا چلائے اتوں بھی میں ہوں گرمیاں تو کہنا رہنا سیڑھی عادت ہے نا نماز اتنے ہو سی سنتا اتنے ون پڑھ سن اتنے نماز پڑھ سن سنتا اتنے آپ پڑھ سن بھائی باہر پکھے لگے پہن سین گرمیاں برانڈا تک کوئی اچھی موسم والی جگہ نہیں سین بہترین جگہ لیکن سین جو نس نے آسن اندر آن کے پکھا چلائے سن اور کئی بندے میں ویکھ رہا ہوں درس شروع ہونا سنتا پڑھ کے یا باہر درس تے آن کے بہ رہا سن یا گھر لگے ہوئے سن وہ پکھا جڑا چلایا وہ انہوں چلنا پہ بھائی تسی جی نوابا ہوں باہر اٹھ کے اندر تشریف گھن آئے ہو تو اپنا لگا پکھا لا کے سنتا پڑھیان تو ذرا تکلیف کرو جڑے سنتا پڑھ رہے ہو سام بند کر دیو تو اس نہیں بھی اسی اپنی کوئی عادت پواں کہ پکھا فالتو جڑا اساں بند کر دیواں بلو بند کر دیواں یہ مسجد نہ بل آنا گناہ ہے تو یہ انہاں کوئی خدمت ممکن ہے کرینیاں بھی ہون لیکن اس بالا خانے وچ انہاں کمرہ دے رہے تک بالا خانہ کہ تھے تسی اپنی عبادت کرو اگے بھی انہوں نے ذکر اس تو اگے بھی آنا پہ اگلی آیت اس آیت ابتدائی ذکر ہے اذ قالت امرأۃ عمران حضرت عمران نے بیوی اہل تشیع جڑے حضرات ہیں نا جی شیعہ انہاں دھنگی زوری ابو طالب نے نا عمران بنایا گا اور یہ پوری صورت آنے جی قرآن یہ جڑی آل عمران ہے یہ ابو طالب نی شان ہے بھائی عمران نی بیوی عمران نی اگو بیٹی سارا تذکرہ قرآن نے لکھا پیا خواہ مخواہ ایک چیز کہیں فضیلت اگر دیونی تو جیڑی فضیلت اللہ نی طرف کہیں لبھی وئی وہ فضیلت ہوئی ہونی دھنگی دھوری کہیں پگڑیاں بناونے نہ تو پگڑیاں نہیں بنینیاں تو ای عمران تو مراد حضرت مریم نے والد حضرت حنہ بنت فاقوز نے خامد اور بیت المقدس نے امام اذ قالت امرأۃ عمران عمران نے بیوی جس وقت آکھا کہ اے میرے رب انی نظرت لک ما فی بطنی میرے پیٹ جو کچھ ہوئے میں اسی منت من گی دی محررن ای آزاد ہو سی آزاد نہ مطلب وقف ہو سی بیت المقدس نہیں خدمت واسطے اون تو ہر پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہی ہونا کوئی غلام تھوڑا ہونا ہر بچہ آزاد ہے لیکن اس محرر نہ مطلب کہ خدمت بیت المقدس واسطے وقف ہو سی آج بھی اگر کوئی بندہ یہ منت بنے کہ یار میں اپنے بچے بچیاں قرآن واسطے وقف کرے ساں دین واسطے وقف کرے ساں اساں قرآن پڑھے ساں تو اس قسم کی منت بننی جائز ہے کوئی حرج نہیں تو یہ وہ منت ہے انہاں بھی منی کہ اللہ اگر جو بھی میرے پیٹ چے یہ توڑنے واسطے آزاد ہے فتقبل منی تسی اساں بس میری طرفوں قبول کر گئے جڑا دعا نہ ہی ٹکڑا نا فتقبل منی اس جملے حضرت حنہ نی دعائی نی لج رکھی نہیں تو دھی جم پہ یہی وہ خدمت واسطے قبول ہی نہیں ہونی لیکن جڑوے نا اللہ آکھا کہ یا اللہ میں وقف میں پہ کرینی ہے قبول تو کر اللہ آکھا وقف تد کیتا قبول اسی کر گی نے تو اللہ جڑوے قبول کر گی دی تو وہ 29 بندے سارے پہلے ماں دے دیو ماں دے دیو ماں دے دیو وہ قبولیت ہے جڑی انہوں نے اللہ کو پہلے درخواست کی تھی اس تو کوئی کام بھی شروع کرنے لگے اللہ کو پہلے قبولیت نہ سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں ایک کام کرنے لگا مہربانی اسے تسی اسا قبول بھی فرمائے فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اس واسطے کہ دعا سننے والے بھی تو ہیں تے میں نے پیٹ کے وے اساں جاننے والے بھی تو ہیں فلما وضعتھا جس وقت وہ بچی پیدا ہو گئی قالت رب انی وضعتھا انسا آخر لگیا اے اللہ یہ تو دھی جم پئی وضعتھا انسا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی تو میں تو کہیں اور ہی انتظار ہے چاہیوں کہ بیٹا ہو سی اگو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ واللہ اعلم بما وضعت اللہ پتہ کہ کچھ پیدا ہویا پیدا ہونے تو پہلے بھی اساں پتہ ہے کہ کہیں پیدا ہونا لہذا اللہ دسنے نہیں لوڑ نہیں کہ میں بچی پیدا ہو گئی میرا بچہ پیدا ہو گیا اساں پہلے ہی پتہ کہ پیدا ہویا تو کہ ہونا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ یہ مقولہ اگر اللہ تعالیٰ نہ تو اس کا مطلب ہے کہ جیڑا بچہ توڑے ذہن چاہے نا اے حنہ بنت فاقوس عمران نی بیوی جیڑا بیٹا تسا نے ذہن چاہیا
وہ جم بھی پویا تو اے جا نہ ہویا جے جا ای جاگتی جیڑا پتر تو نے دماغ چاہیا کہ وہ پتر ہو سی تو خدمت کرے سی تو وقف کرے سی وہ جم بھی پویا تو اے جا نہ ہویا جے جی میں تو دھی دیتی تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دھیاں پتروں نالوں بھی قیمتی دے دینے اور بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ مقولہ اللہ تعالیٰ نے نہیں حضرت مریم نے والدہ نا کہ جاگتی جم پئی تے جاگتی تے جاگتے وقت تو بڑا فرق ہے جاگو تو خدمت بھی کرے بازار بھی بھجے لوگوں نال بھی میڑے بوے تو جاگتی تو ان سارے کام نہیں کر سکنی لیکن بہرحال ہو گیا اور میں تو منت منی ہوئی ہے میں اللہ دیونا ہی دیونا انی سمیتھا مریم میں اس نے نام رکھنی پئی ہوں مریم چونکہ والد فوت ہو چکا ہے تو والدہ نام رکھا اور علماء لکھا کہ والد نہ ہوئے تو والدہ نہ ہی حق ہے کہ اپنے بچے نہ رکھے اگر والد ہوئے تو والد نہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اولاد نہ رکھے لیکن اگر باہمی مشاورت نہ کوئی عورت نہ بھی قبول کر گئے تو کوئی منع نہیں بس میں آواں تو میں ہی نہ رکھنا اگو ملک صاحب پتہ ہی کون ہو میں نہ رکھنا کہہ جا تے کڑی پڑھی لکھی ہاں جی عام طور پر اوے ان جی کڑیاں 14 پڑھیاں ہوئی ان حضرت صاحب 8ویں پاس ہیں ہاں جی یا 8ویں فیل 7 پڑھے ہوئے ہاں تو اساں کے پتہ نہ کے رکھنا تو اگر اچھا نہ عورت نی طرف آ ونجے دادے نی طرف آ ونجو نانے نی طرف آ ونجو نانی نی طرف آ گیا تو اساں قبول کر گئے مقصد یہ کہ نہ اچھا رکھو لیکن اگر ماں بھی نہ رکھے تو وہ نہ رکھ سکنی اتنے حضرت مریم نہ رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا پیدا ہویا حضرت ماریہ قبطیہ چو تو آپ فرمایا بھائی اس کا نام میں اپنے والد نے نام جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے نائیں تھے میں اس کا نام رکھنا پیا ابراہیم تو حضور نہ رکھا حضرت فاطمہ نے دوئیں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت علی دوئیں نہ رکھیں حرب جنگ لڑائی بہادر عرب جی نہ رکھنا ہے جنہیں وچ بہادری نہ مانا پایا وچ تو حضرت علی دوئیں بیٹے نے پیدائش تے نہ حرب رکھا حضور دو نہ تبدیل کر دیتا ماں بھائی حرب نے یہ حسن ہے یہ حسین ہے اور ایک روایت ہے اللہ حضور فرمایا یہ ازل تو میرے رب نہ چھپا کے رکھے ہوئے میرے نہ پترا واسطے تو حضور نہ تبدیل کر دیتے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہ رکھ تو انہیں تھے والد بھی موجود ہے والدہ بھی موجود ہے لیکن یہ نانا ہوئے جیسا پوری دنیا تے ولایت حاصل ہے تو اپنے گھر ہی انہوں نے یہ گل چلنی ہے تو حضور انہوں نے نہ بدل دیتے مقصد یہ نہ اچھا رکھنا چاہیے اور اس دور حضرات صحابہ اکرام نے ناواں تے اپنی اولاد نے نہ رکھو یہ بھی کیا علماء لکھنے جس دور صحابہ گالیاں ملنیاں پہ ہون اس نام انہوں نے زمانے انہوں ناواں اتنا رواج دیو کہ ہر زبان تے وہ نا چڑھ ونجن یہ بھی قیامت والے دیہڑے تو سنی اس صحابی کوڑو سفارش نے حصول نہ ذریعہ بن سی ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ اسی نے برکت نہ تو سنی اولاد نہیں بخشش کر دیں ہنجے نہ رکھنے بے ہودہ اور بے فضول قسم نے نہ تو انہوں ناواں نالوں بہتر نہیں کہ کہیں حضور نے شاگرد اور صحابی نے نہ تھے تو مریم نہ مانا اللہ نی بندی عبادت کرنے والی عابدہ عربی وچ ایسا عابدہ آخنے یہ اس زبان نہ لفظ عبرانی سریانی نہ تو اس مطلب مریم نہ عبادت کرنے والی تو فرمایا میں نام بھی اس نے مریم رکھنی پئی ہے تاکہ یہ عبادت کرے خدا نی کل کائنات صرف حضرت مریم عورت جنہوں نے نا قرآن مجید کثرت نال آیا ماں ہوں فکر ذہن نہیں کہ کتنی دفعہ آیا لیکن بے شمار دفعہ اللہ تعالیٰ ہی نا استعمال کیتا اور پوری دنیا نے کئی عورت نے نا قرآن نہیں حضرت مریم نے نا اللہ تعالیٰ گدا بارہا گدا تو یہ بھی نا عزت اور فضیلت حاصل اس تو اللہ فرمایا کہ ای جاگتی جاکو جم بھی پویا تو اے جا نہ ہویا جے جی ای وے سمیتھا مریم وانی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم نیک ماما ہی دعائیں منگنیاں یا اللہ میں اس اپنی بیٹی اساں بھی اور اس چو جڑی کل اولاد ہو سی اس اولاد ابھی میں توڑی پناہ اور توڑے حوالے پہ کرنی ہے کہ تُدھ میڈی اس بیٹیاں بھی اور میڈی اس بیٹی نی اولاد ابھی شیطان تو بچاونا اور یہ دعا بھی کوئی اتنے درد نال ہوئی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بنی آدم
ہر انسان نہ پیدا ہونے والا بچہ جس وقت پیدا ہونا تو شیطان اس کی وکھی وچ ایک چوکا مرنا انگڑ اساں پڑینا اور اس پڑاونے نال بچہ رونا نبی روے تو شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے ہیں ایک باری آن کے اپنا ہاتھ لینا بھائی ذرا میری توڑی بھی سنگت راسی دنیا تھی یا توڑا میرا واسطہ بھی آپس راسی تو وہ ہر بچے تے اپنی حاضری لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دعا نہیں برکت نال روئے زمین تے نبیاں وچوں رسولاں وچوں کتباں چو غوثہ چو صحابہ چو ابدالا چو کوئی کائنات ہے جو حضور فرمایا بندہ نہیں بچہ جساں شیطان آن کے ہاتھ نہ لایا ہوئے روئے زمین تے صرف ان دو ماں اور بیٹان ایک مریم اور ایک انہوں نے بیٹا عیسیٰ کہ انہاں ولادت نے وقت بھی شیطان ہاتھ نہیں لا سکتا اس مائی نہیں دعا نہیں لج رکھنے میں اللہ تعالیٰ کے اس مائی آکھے کہ میری اولاد ہے شیطان تو بچائیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی ہر کہیں تو ہاتھ لاؤنے نہیں اجازت ہے لیکن مریم اور مریم نے آمنے والا بیٹا عیسیٰ ابن مریم تو ہاتھ نہ لا سکنا اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم میں اس نے اور اس نے اولاد شیطان مردود تو پناہ وے دین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم